41واں مسئلہ، اگر مفتی یا عالم کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو صاف لفظوں میں کہہ دے میں نہیں جانتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے اس سوال پر کہ قیامت کب واقع ہوگی صاف لفظوں میں فرما دیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ 42واں مسئلہ، یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ اللہ صرف خیر کا یعنی اچھے اعمال اور اچھی چیزوں کا خالق ہے، اور شر کا یعنی برے اعمال اور بری چیزوں کا خالق بندہ خود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر سب کا خالق ہے، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ 43واں مسئلہ، جس طرح یہ عقیدہ باطل ہے کہ اللہ صرف خیر کا خالق ہے اور بندہ شر کا خالق ہے، اسی طرح یہ عقیدہ بھی باطل ہے کہ خیر اور شر سب کا خالق اللہ تو ہے لیکن بندہ مجبور محض ہے، کیونکہ بندے کو خیر اور شر دونوں راستے میں سے جس راستے پر چلنا چاہے پورا اختیار ہے، اور اگر بندہ مجبور محض ہوتا تو سورہ فاتحہ کے آیت نمبر 3 کے مطابق ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں دعا کرتا؟ یعنی اگر مجبور محض ہوتا تو اللہ سے مدد مانگنے کا کیا مطلب؟ 44واں مسئلہ، ماضی، حال اور مستقبل یعنی ہر زمانے کا اور ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، گویا اللہ کا علم ازلی ہے جس کا احاطہ کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتی۔ 45واں مسئلہ، عبادت میں کمال خشوع و خضوع کمال ایمان ہے۔ 46واں مسئلہ، غیر ضروری عمارتوں کی تعمیر جس کا مقصد صرف شان کا اظہار ہو قابل مذمت ہے۔ 47واں مسئلہ، کسی مجلس میں کوئی مسئلہ لوگ نہیں جانتے ہوں تو اس نیت سے سوال کرنا کہ لوگ جان جائیں مسنون اور مستحسن ہے۔ 48واں مسئلہ، مفتی کو زبان میں نرمی رکھنی چاہیے تاکہ اس کی باتیں اثر انداز ہوں، جیسا کہ نبی کا انداز سے معلوم ہوتا ہے۔ 49واں مسئلہ، بڑے لوگوں سے بھی علم حاصل کرنے کے بعد انسان گمراہ ہو سکتا ہے اگر وہ سلفی منہج اور سلفی سمجھ پر نہیں چلا، جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ بڑے مشہور تابعی ہیں، ان سے علم حاصل کرنے کے باوجود معبد الجہنی گمراہ ہو گیا کیونکہ وہ سلفی منہج پر قائم نہیں رہا، اور حجاج بن یوسف نے تقدیر کا انکار کر دینے کے ہی جرم میں اسے قتل کر دیا تھا۔ 50واں مسئلہ، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہو تو بڑی بڑی عبادتیں اور بڑے بڑے خیرات بھی بے سود اور بے معنی اور بے فائدہ ہو جائیں گے۔ 51واں مسئلہ، علمی مجلسوں میں صاف صفائی کر کے صاف ستھرا ہو کر اور صاف ستھرا کپڑا پہن کر آنا مشروع ہے۔ 52واں مسئلہ، حضرت جبریل نے نبی کو محمد لفظ سے پکارا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ محمد لفظ سے پکارا جائے، بلکہ انہوں نے اس لیے ایسا کہا تاکہ لوگ ان کا نام نہ جان سکیں، ورنہ وہ خود کئی مقامات پر یا رسول اللہ کہہ کر ہی پکارتے تھے، اور صحابہ اور صحابیات بھی نبی کو محمد کہا کر کے نہیں پکارتے تھے یا نہیں پکارتی تھیں۔ 53واں مسئلہ، صحابہ کہتے ہیں کہ تعجب ہو رہا تھا کہ سائل سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، اس کے باوجود سب لوگ خاموش رہے اور سوال نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی نے بعد میں پوچھا کہ کیا تم کو پتہ ہے کہ سائل کون ہے؟ معلوم ہوا کہ صحابہ جلد باز نہیں تھے اور جلد بازی آداب مجلس کے خلاف ہے۔ 54واں مسئلہ، طالب علم کو تواضع اور خاکساری سے کام لینا چاہیے۔ 55واں مسئلہ، علم کی بڑی برکت، اس سے سوال کرنے والے اور جواب دینے والے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ 56واں مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان جو دین سیکھنے اور سکھانے کا انداز تھا، جو ان کا رہن سہن تھا، رکھ رکھاؤ تھا، اور جو کہنے اور سننے کا انداز تھا، یہ حسن ادب کا بہترین نمونہ ہے۔ 57واں مسئلہ، صحابہ اور سلف فسادات اور بدعات کا انکار کھلے لفظوں میں کیا کرتے تھے۔ 58واں مسئلہ، گمراہ فرقوں سے برات، اپنی بیزاری کا اظہار اور قیامت پر قائم رہنے والی برحق جماعت سے جڑے رہنا اور تعلق بنائے رکھنا، یہ صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے۔